بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ ایک سنٹینس کیا ہوتی ہے، ایک سنٹینس کن کن چیزوں سے بنتا ہے، اور ایک سنٹینس کے جو 3 میجر کریکٹرسٹکس ہے وہ کون کون سی ہے۔ تو اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو فرسٹ آف آل وہ ویڈیو دیکھیں تاکہ اس ویڈیو میں پھر آپ کو مکمل طور پر سمجھ آ جائے، اور میں ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک بھی شیئر کر دوں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک، ٹائپس آف سنٹینسز۔ دوستو، سنٹینس کے ٹائپس نہ صرف ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اسپیچ کے لیے امپورٹنٹ ہے، بلکہ یہ تمام گرامر میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب آتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے قسم کے ٹائپس ہے ایک سنٹینس کی۔ تو دوستو، بیسیکلی ہمارے پاس 5 قسم کے ٹائپس ہوتے ہیں سنٹینس کے، جیسے کہ the first one is assertive sentence, second one is interrogative sentence, the third one is imperative sentence, the fourth one is exclamatory sentence, the fifth one is optative sentence۔ دوستو، یہ ہمارے پاس 5 قسم کے ٹائپس ہے سنٹینس کے۔ سنٹینس کے اس 5 ٹائپس کو ہم سٹیپ وائز ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے۔ تو the first one is assertive sentence۔ ایکچولی assertive کا مطلب ہے اسٹیٹمنٹ۔ assertive means a statement۔ تو ہم اس کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح کر سکتے ہیں کہ a sentence which makes a statement or assertion is called assertive sentence۔ دوستو، اب بات تو ہم نے کر دیا اسٹیٹمنٹ کا، لیکن بہت زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر اسٹیٹمنٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ جسٹ ایک پازیٹیو اسٹیٹمنٹ ہوگا، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اسٹیٹمنٹ کین بی پازیٹیو اینڈ نیگیٹیو۔ ایک اسٹیٹمنٹ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور نیگیٹیو بھی ہو سکتا ہے، اور assertive کا صرف یہ مطلب نہیں کہ assertive sentences صرف اور صرف پازیٹیو اسٹیٹمنٹ ہوں گے، پازیٹیو سینٹینسز ہوں گے۔ تو یہ تھوڑا سا مس کنفیوژن تھا لوگوں کے ذہنوں میں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ہم لیتے ہیں کہ ہی از اے گڈ پرسن۔ اب نیگیٹو سائڈ پہ ہم لیتے ہیں کہ ہی از ناٹ اے گڈ پرسن، تو یہ بھی ہمارے پاس ایک اسٹیٹمنٹ آ گیا، لیکن یہ نیگیٹو ہے اور یہ ہمارے پاس پازیٹیو ہے۔ اب آتے ہیں دوستوں کہ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جتنے بھی assertive سنٹینسز ہے یا ہمارے پاس جو assertive ہے اس کا صرف مطلب ہے پازیٹیو، یہ ہم پازیٹیو کے ساتھ کنسیڈر نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے پاس نیگیٹیو بھی ہو سکتا ہے، ہمارے پاس پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں تو بہت سارے لوگ، اور ہم نے سنا بھی ہے کہ اس کو پھر افرمیٹیو سنٹینس بھی بولتے ہیں، assertive سنٹینس کو افرمیٹیو سنٹینس بولتے ہیں۔ تو پھر یہ ہمارے پاس افرمیٹیو سنٹینس کیا ہوتی ہے؟ ایکچولی دوستو، وہ assertive سنٹینس جو کہ پازیٹیو سنٹینسز ہوتے ہیں اس کو ہم افرمیٹیو سنٹینسز بولتے ہیں۔ مطلب assertive سنٹینس جو کہ پازیٹیو میننگ دیتے ہیں اس کو ہم افرمیٹیو سنٹینسز بولتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے یہاں پر دیکھا کہ ہی از اے گڈ پرسن، یہ ہمارے پاس ایک اسٹیٹمنٹ بھی ہے، مطلب یہ ہمارے پاس assertive سنٹینس ہے، لیکن یہ پازیٹیو ہے، اس میں ناٹ کا ذکر نہیں ہوا ہے، تو یہ ہمارے پاس پازیٹیو ہے۔ اس پازیٹیو assertive سنٹینس کو ہم بولتے ہیں افرمیٹیو سنٹینس، ہم اس کو بولتے ہیں۔ اب ایک دوسری چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے کہ کیا تمام assertive سنٹینس ہمارے پاس افرمیٹیو سنٹینس ہو سکتی ہے، یا ہمارے پاس افرمیٹیو سنٹینسز سارے کے سارے assertive سنٹینسز میں آ جاتی ہے کہ نہیں؟ تو ایوری افرمیٹیو سنٹینس از assertive بٹ ایوری assertive از ناٹ افرمیٹیو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو افرمیٹیو سنٹینسز ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس پازیٹیو سنٹینسز ہوتے ہیں، پازیٹیو اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں،
جو assertive ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس پازیٹیو بھی ہوتی ہے نیگیٹیو بھی ہوتی ہے. تو جو افرمیٹیو سنٹینس ہے وہ خود بخود assertive میں آ جائے گا. یہ پازیٹیو ہے اور اس میں پازیٹیو اور نیگیٹیو دونوں اسٹیٹمنٹ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لیکن بٹ ایوری assertive از ناٹ افرمیٹیو. لیکن ہر ایک assertive جو ہے وہ ہمارے پاس افرمیٹیو سنٹینس نہیں ہوتا, کیونکہ assertive میں پازیٹیو بھی ہوتا ہے نیگیٹیو بھی ہوتا ہے اور افرمیٹیو میں صرف پازیٹیو ہوتا ہے. اسی وجہ سے سارے assertive سنٹینسز ہمارے پاس افرمیٹیو بھی نہیں ہو سکتے, کیونکہ assertive میں نیگیٹیو بھی آ جاتی ہے اور افرمیٹیو صرف اس میں کیا ہوتی ہے, اس میں صرف پازیٹیو سنٹینسز ہوتی ہے. تو یہ اس میں تھوڑا سا ایک ٹرک تھا. اب دوستو جو assertive سنٹینسز ہے اس کو ہم ڈکلیریٹیو سنٹینسز بھی بولتے ہیں. ڈکلیریٹیو کا مطلب ہے اعلان کرنا, کسی چیز کے بارے میں اعلان کرنا. تو اس کا ایک دوسرا نام یہ بھی ہے. فار ایگزامپل ٹمارو از عید, کل عید ہے, تو یہ ایک اعلان ہو گیا. ہی از دا نیو پراکٹر آف دا کلاس, تو یہ بھی ہمارے پاس ایک قسم کا اعلان ہو گیا. ہم دوستو اب ہم اس assertive سنٹینس کو انڈیکیٹو سنٹینسز بھی بولتے ہیں. فار ایگزامپل مطلب کسی چیز کا انڈیکیشن کرنا. فار ایگزامپل دا اسکائی از بلو. امید کرتا ہوں کہ یہاں تک سب کو سمجھ آیا ہوگا. اب جو سیکنڈ ٹائپ ہے سنٹینس کی وہ ہے انٹراگیٹیو سنٹینس. انٹراگیٹیو سنٹینس میں دوستو ہم کیا کرتے ہیں, فرسٹ آف آل ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں کہ a sentence that asks a questions is called an interrogative sentence. مطلب جس میں ہم سوال کرتے ہیں, جس میں ہم سوال پوچھتے ہیں. فار ایگزامپل اس میں بھی ہمارے پاس پازیٹیو اور نیگیٹیو, یہ ہمارے پاس 5 جتنے بھی ٹائپس ہیں سنٹینس کے اس میں پازیٹیو بھی ہوتا ہے نیگیٹیو بھی ہوتا ہے, کیونکہ وہی بات ہے اسٹیٹمنٹ پازیٹیو بھی ہوتا ہے نیگیٹیو بھی ہوتا ہے. تو فار ایگزامپل ڈو یو انڈرسٹینڈ, مطلب اس میں ہم نے سوال کیا کیا مطلب آپ سمجھتے ہو, آپ کو سمجھ آ گئی. اور نیگیٹیو کے سائڈ پہ ہم آ جائے کہ ڈو یو ناٹ انڈرسٹینڈ, آپ کو سمجھ نہیں آیا. کبھی کبھار ہم اس طرح بھی پوچھتے ہیں, یا کوئی اور اس میں کویشچن وغیرہ کرو کہ لیٹ سپوز ویئر آر یو فرام, تو یہ بھی ہمارے پاس ایک انٹراگیٹیو جو ہے وہ سنٹینس کی ٹائپ آ گیا. جو تھرڈ نمبر پہ ٹائپ ہے وہ ہمارے پاس ہے امپیریٹیو سنٹینس. دوستو امپیریٹیو سنٹینس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں آرڈر آ جاتا ہے, ریکویسٹ آ جاتا ہے, ایڈوائس آ جاتا ہے, اینڈ سم ٹائمس سجیشنس آ جاتی ہے. تو ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں کہ a sentence that expresses a command, request or an advice is called imperative sentence. مطلب وہ سنٹینس جس میں ہم ایک کمانڈ کو ظاہر کرتے ہیں, ایک ریکویسٹ کو ظاہر کرتے ہیں, اور ایڈوائس کو ظاہر کرتے ہیں, یا کبھی کبھار ایک سجیشنس کو, ایک مشورے کو ہم ظاہر کرتے ہیں سنٹینس میں. جب ظاہر ہوتا ہے تو اس کو امپیریٹیو سنٹینس بولتا ہے. فار ایگزامپل اوپن دا ڈور, یہ ہمارے پاس آ گیا, کمانڈ میں آ گیا. ڈو ناٹ اوپن دا ڈور, یہ بھی ہمارے پاس کمانڈ میں آ گیا. ہیو مرسی اپان اس, یہ ہمارے پاس آ گیا ریکویسٹ میں آ گیا دوستوں. تو یہ ہمارے پاس امپیریٹیو سنٹینس ہو گیا. جو فورتھ نمبر پر ہے وہ ہمارے پاس ہے ایکسکلیمیٹری سنٹینسز. تو ایکسکلیمیٹری اس میں آ جاتا ہے, اسٹرانگ فیلنگس اینڈ ایموشنس اس میں آ جاتے ہیں. ڈیفینیشن کی طرف ہم آتے ہیں کہ a sentence that expresses a strong feelings or emotions is called exclamatory sentences. مطلب اس میں وہ سنٹینس جس میں اسٹرانگ احساسات, جس میں اسٹرانگ فیلنگس کو جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں, اس کو ہم ایکسکلیمیٹری سنٹینسز بولتے ہیں. مطلب کبھی کبھار ہم اسی طرح بولتے ہیں, فار ایگزامپل کہ ہاؤ کولڈ دا نائٹ از, مطلب یہ رات کتنی ٹھنڈی ہے یا ٹھنڈ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہم بول سکتے ہیں کہ وٹ اے شیم, کبھی کبھار ہم اس طرح بولتے ہیں کہ وٹ اے شیم. لیکن دوستو یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ اس ایکسکلیمیٹری سنٹینسز کے اینڈ پہ ہم
جو ایکسکلیمیٹری سائن ہوتا ہے، سائن آف ایکسکلیمیشنز، تو یہ ہم ضرور اس میں ڈالتے ہیں، وٹ اے شیم، آؤچ ایٹسٹرا. اسی طرح دوستو جو لاسٹ نمبر پر ٹائپ ہے سینٹینس کی، وہ ہمارے پاس ہے آپٹیٹیو سینٹینس. تو یہ بہت زیادہ ایزی ہے. اس میں ہمارے پاس بلیسنگس آ جاتی ہے، اس میں ہمارے پاس کرس آ جاتی ہے. مطلب یا تو ہم بلیسنگ دیتے ہیں کسی کو یا ہم کرس کرتے ہیں کسی کو. فار ایگزامپل، may you succeeded، may you live long. اور اسی طرح اگر ہم کسی کو قرض دے دیں تو یہ مطلب آپ پھر کر سکتے ہو. تو اس میں زیادہ تر ہمارے پاس آ جاتی ہے بلیسنگس اینڈ ہمارے پاس قرض آ جاتی ہے، اس کو ہم بولتے ہیں آپٹیٹیو سینٹینس. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. تو اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو جو ہے وہ آپ ہمارے ساتھ دیکھو. اور انشاءاللہ ہم اسی طرح ڈسکس کریں گے ڈفرینٹ جو گرامیٹیکلی پوائنٹس ہے، بیسکس ہے انگلش گرامر کے. اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ جائیں گے انگلش لٹریچر پر. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.